ध्यान है, एक मुसलमान अच्छा मुसलमान हो ही नहीं सकता तब तक जब तक वो अच्छा इंसान नहीं। जब अल्लाह साथ है तो किससे डरना? भगवान एक ही है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं है, जरा भी नहीं है। सबसे बेहतरीन प्लानर अल्लाह है। जब हक बातिल से टकराती है, बातिल का सर्वनाश हो जाता है। पांचवी स्ट्रैटेजी इंडिया अक्सर इस्तेमाल करती है, वो कई चीजें इस्लाम की लेती है जो सही है, लेकिन कहती है कि इन चीजों के वजह से इंसानियत में कई मुश्किलात है। इस्लाम की तालीमात को लेती है और कहती है इन तालीमात के वजह से इंसानियत में कई मुश्किलात है। देयर आर प्रॉब्लम्स इन ह्यूमन काइंड। लेकिन जब हम तहकीक करते हैं जो तालीमात वो कहते इंसानियत के लिए प्रॉब्लम है, वो सही में इंसानियत के लिए हल है। और लास्ट ईयर जब कॉन्फ्रेंस हुआ था अंग्रेजी में, मेरे आखिरी नशिस्त का मौजू था क्या इस्लाम इंसानियत का हल है। मैं फिर से पूरी तकरीर दोहराना नहीं चाहता, 3 या 4 मिसाल दूंगा इस तकरीर में। मिसाल के तौर पे मीडिया अक्सर कहती है कि मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुस्लिम बुनियाद परस्त है, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट, मुस्लिम्स शिद्दत पसंद है, मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम्स दहशतगर्द है, मुस्लिम्स आर इनटॉलरेंट। ये इस्लाम जो मजहब है दूसरे ख्यालात को बर्दाश्त नहीं करता। अक्सर मीडिया कहती है मुस्लिम्स आर फंडामेंटलिस्ट, मुसलमान बुनियाद परस्त है। बुनियाद परस्त की क्या मानी है? बुनियाद परस्त की मानी है कि अगर कोई इंसान कोई बुनियादी बातों पे अमल करता है उसे कहते हैं बुनियाद परस्त। मिसाल के तौर पे अगर एक मैथमेटिशियन को अच्छा मैथमेटिशियन बनना है, उसके लिए फर्ज है कि वो मैथमेटिक्स की बुनियादी बातों को जाने और उसके ऊपर अमल करे। जब तक वो मैथमेटिक्स के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं है तब तक वो अच्छा मैथमेटिशियन बन ही नहीं सकता। अगर कोई शख्स को अच्छा साइंटिस्ट बनना है तो उसे साइंस की बुनियादी बातों को जानना फर्ज है और बुनियादी बातों पर अमल करना उसके लिए फर्ज है। जब तक वो साइंस के मैदान में बुनियाद परस्त नहीं बनता तब तक वो अच्छा साइंटिस्ट बन ही नहीं सकता। आप हर बुनियाद परस्त को ये नहीं कह सकते क्या वो अच्छा है क्या बुरा है। यू कैन नॉट ऑल फंडामेंटलिस्ट द सेम ब्रश। आप सारे बुनियाद परस्त को एक ही लाठी से नहीं हाँक सकते। आपको देखना चाहिए कि वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। मिसाल के तौर पे अगर एक इंसान बुनियाद परस्त चोर है, उसका पेशा है चोरी करना, वो माशरे के लिए अच्छा इंसान नहीं, वो एक अच्छा बुनियाद परस्त नहीं है। लेकिन अगर एक इंसान बुनियाद परस्त डॉक्टर है, बुनियाद परस्त तबीब है, जो हजारों इंसानों की जान बचाता है, वो माशरे के लिए अच्छा इंसान है, वो एक अच्छा बुनियाद परस्त इंसान है। इसीलिए किसी बुनियाद परस्त को अच्छा या बुरा कहने के पहले आपको तहकीक करना चाहिए वो किस मैदान में बुनियाद परस्त है। जहां तक कि मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं एक बुनियाद परस्त मुसलमान हूं और मुझे गर्व है, मुझे फख्र है एक बुनियाद परस्त मुसलमान रहने का।
आई एम प्राउड टू बी अ फंडामेंटलिस्ट मुस्लिम, क्योंकि मैं इस्लाम की बुनियादी बातों को जानता हूं और उसके ऊपर अमल करता हूं और कोशिश करता हूं कुरान और सही हदीस के मुताबिक चलूं। और मैं जानता हूं कि कुरान और सही हदीस में, इस्लाम में एक भी बुनियादी तालीम नहीं है जो इंसानियत के खिलाफ है। हो सकता है कि कुछ तालीमात के बारे में कुछ गैर मुसलमानों का एतराज़ हो, लेकिन जब भी आप उसका बैकग्राउंड पेश करेंगे, लॉजिकल वजह पेश करेंगे, तो कोई भी आम इंसान जो खुले जहन का है वो कभी भी एक भी इस्लाम की तालीम को नहीं बता सकता जो इंसानियत के खिलाफ है। जब हम पढ़ते हैं वेबस्टर्स डिक्शनरी, उसमें लिखा है कि फंडामेंटलिज्म इज अ मूवमेंट that started in the 20th century। फंडामेंटलिज्म पहली बार ये लफ्ज इस्तेमाल किया गया 20वीं सदी की शुरू में अमेरिका में, जहां अमेरिकन प्रोटेस्टेंट ने प्रोटेस्ट किया। उस वक्त चर्च ये कहती थी कि बाइबल का पैगाम खुदा की तरफ से है, लेकिन ये अमेरिकन प्रोटेस्टेंट ने एतराज किया, उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया कि सारा बाइबल का पैगाम ही खुदा की तरफ से नहीं, लेकिन हर लफ्ज, हर हर्फ खुदा की तरफ से है। अगर कोई शख्स ये साबित कर सकता है कि बाइबल का हर हर्फ, हर लफ्ज खुदा की तरफ से है, तो ये मूवमेंट ऑफ फंडामेंटलिज्म अच्छा मूवमेंट है। लेकिन अगर कोई शख्स ये साबित कर सकता है कि बाइबल का हर लफ्ज, बाइबल का हर हर्फ खुदा की तरफ से नहीं है, तो ये मूवमेंट अच्छा मूवमेंट नहीं है। हम जब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ते हैं, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट डॉक्ट्राइन्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ एनी रिलीजन। बुनियाद परस्त एक ऐसा शख्स है जो गहराई के साथ अपने मजहब की बुनियादी बातों पे अमल करता है। लेकिन जब रिवाइज्ड आप एडिशन पढ़ेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का, उसमें लिखा है कि फंडामेंटलिस्ट इज अ पर्सन हु स्ट्रिक्टली अडियर्स टू द एंशिएंट डॉक्ट्राइन्स एंड फंडामेंटल्स ऑफ एन रिलीजन, स्पेशली इस्लाम। बुनियाद परस्त एक ऐसा शख्स है जो अपने मजहब के पुराने तालीमात और बुनियादी बातों पर अमल करता है, कोई भी मजहब की, खुसूसन इस्लाम। ये खुसूसन इस्लाम जोड़ा गया है नई डेफिनेशन में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के। जब भी आप सुनेंगे फंडामेंटलिस्ट, बुनियाद परस्त, फौरन आपके दिमाग में आएगा मुसलमान। तो डेफिनेशन में तब्दीली हो रही है। पहले कहा जाता था एनी रिलीजन, अभी लिखा जाता है स्पेशली इस्लाम, खुसूसन इस्लाम। और आज मीडिया कहती है कि मुसलमान शिद्दत पसंद है, मुस्लिम्स आर एक्सट्रीमिस्ट। और हम मुसलमान आम तौर पे अपनी दिफा करने जाते, वी बिकम अपॉलोजेटिक। हम कोशिश करते हैं अपने आप को बचाने के लिए और हम अपॉलोजेटिक हो जाते हैं। हम माफी मांगने लगते हैं कि नहीं, हम बुनियाद परस्त नहीं हैं, हम शिद्दत पसंद नहीं हैं। मैं कहता हूं मैं शिद्दत पसंद हूं, मैं शिद्दत से मोहब्बत करता हूं, मैं शिद्दत से प्यार करता हूं, मैं शिद्दत से अदल करता हूं, मैं शिद्दत से ईमानदारी करता हूं। आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट। I say I am extremely kind, I'm extremely merciful, I'm extremely honest, I'm extremely just. शिद्दत के साथ किसी से प्यार करना बुरी बात है, शिद्दत के साथ अदल करना बुरी बात है, शिद्दत के साथ ईमानदारी करना बुरी बात है। जब आपका फायदा है तो ईमानदारी करो, नुकसान है तो ईमानदारी मत करो। इस्लाम में ये नहीं सिखाया गया। इस्लाम में कहा गया है कोई भी काम ईमानदारी से करो, चाहे आपका फायदा हो रहा है नुकसान हो रहा है, आपको शिद्दत के साथ ईमानदारी करना चाहिए। वी मुस्लिम शुड नॉट बी अपॉलोजेटिक। हमें अफसोस नहीं करना चाहिए। हम अक्सर कई बार अपॉलोजेटिक बन जाते हैं। आज मीडिया कहती है मुस्लिम्स आर टेररिस्ट, मुस्लिम दहशतगर्द है। दहशतगर्द की क्या मानी है? अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान के दिल में दहशत पैदा करता है उसे कहते हैं दहशतगर्द। मिसाल के तौर पे जब भी कोई चोर
ایک پولیس کو دیکھتا ہے تو اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہوتی ہے، تو اس چور کے لیے وہ پولیس والا دہشت گرد ہے۔ میں کہتا ہوں اسی طریقے سے ہر مسلمان کو جب بھی کوئی چور دیکھتا ہے اس چور کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ ہر مسلمان ہر چور کے لیے دہشت گرد بننا چاہیے۔ ہر مسلمان کو دہشت گرد بننا چاہیے، کس کے لیے؟ چور کے لیے۔ جب بھی کوئی چور مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی بلاತ್ಕಾರ کرنے والا مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ جب بھی کوئی اینٹی سوشل ایلیمنٹ، جب بھی کوئی غلط کام کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، جب مسلمان کو دیکھتا ہے اس کے دل میں دہشت پیدا ہونا چاہیے۔ اور یہی تو قرآن میں لکھا ہے سورہ انفال میں، سورہ نمبر 8 آیت نمبر 60 میں، کہ مسلمان سے کہا گیا ہے کہ مسلمان کو اینٹی سوشل ایلیمنٹ، غلط لوگوں کے دل میں دہشت پیدا کرنا چاہیے۔ لیکن عام طور پہ دہشت گرد اسے کہا جاتا ہے جو ایک معصوم انسان کے دل میں دہشت پیدا کرتا ہے۔ اس پس منظر میں کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی معصوم انسان کے دل میں، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، اس کے دل میں کبھی بھی دہشت نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ اور ہم دیکھتے ہیں اکثر کئی بار وہی شخص وہی کام، لیکن اس شخص کو دو لیبلز دیے جاتے ہیں، دو القاب دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ 60-70 سال پہلے جب انگریز اس دیش پہ حکومت کر رہے تھے، کئی ہندوستانی اپنی دیش کی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے، لیکن انگریز یہ لوگ کو کہتے تھے دہشت گرد، لیکن ہم عام ہندوستانی کہتے تھے یہ لوگ ہے دیش بھکت۔ اگر آپ انگریز کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز کو حق تھا ہندوستان کے اوپر راج کرنے کا، تو آپ بے شک یہ لوگ کو کہیں گے کہ دہشت گرد ہے۔ لیکن اگر آپ عام ہندوستانی کے نظریے سے سہمت ہے کہ انگریز ہندوستان میں تجارت کرنے آئے تھے، انہیں ہندوستان پہ راج کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو آپ کہیں گے یہ لوگ ہے دیش بھکت۔ وہی انسان، وہی کام، لیکن دو القاب۔ اسی لیے لقب دینے کے پہلے آپ تحقیق کرو کس وجہ کے لیے وہ انسان جد و جہد کر رہا، اور آپ تاریخ میں کئی مثال دے سکیں گے۔ میں علاقہ دیکھ کے میری مثال بدلتے رہتا ہوں۔ قرآن میں لکھا ہے تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس بات کی طرف جو آپ اور ہم میں یکساں ہے۔ جب میں یو کے میں تقریر کر رہا تھا اور یو ایس اے میں، تو میں نے کہا کہ 19ویں صدی کے آخر میں 1875 میں، اس وقت امریکن ریولوشن تھا امریکہ میں، اور برٹش انگریز امریکہ پہ حکومت کر رہے تھے، اور کئی امریکن اپنی دیش کی آزادی کے لڑ رہے تھے۔ ان میں سے جو اول نمبر پہ تھے وہ تھے جارج واشنگٹن، بینجامن فرینکلن، اور برٹش حکومت کے حساب سے اس وقت 1775 میں نمبر 1 ٹیررسٹ ان دا ورلڈ، سب سے بڑا دہشت گرد اس وقت تھا جارج واشنگٹن۔ برٹش حکومت کے مطابق اس وقت سب سے نمبر 1 ٹیررسٹ دنیا میں تھا جارج واشنگٹن۔ جب یو ایس اے کو آزادی ملتی ہے، وہ ٹیررسٹ نمبر 1، دہشت گرد نمبر 1 بن جاتا ہے پریزیڈنٹ آف یو ایس اے۔ آپ سوچ سکتے ہیں ٹیررسٹ نمبر 1 بن جاتا ہے یو ایس اے کا پریزیڈنٹ۔ ایسی کئی مثال آپ پیش کر سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں ساؤتھ افریقہ میں جب سفید حکومت تھی، اپارٹھائڈ سسٹم تھا، اس وقت سفید حکومت نے، وائٹ اپارٹھائڈ گورنمنٹ نے نیلسن منڈیلا کو قید کیا تھا 25 سال سے زیادہ رابن آئلینڈ میں، اور وہ حکومت کہتی تھی ٹیررسٹ نمبر 1 اس وقت تھا نیلسن منڈیلا۔ جب ساؤتھ افریقہ کو آزادی ملتی ہے اور گورو کی حکومت نکل جاتی ہے، تو نیلسن منڈیلا کو رہا کیا جاتا ہے اور اس کو دیا جاتا ہے نوبل پرائز فار پیس۔
آپ سوچ سکتے ہیں جو شخص کو 25 سال سے زیادہ قید کیا جاتا ہے رابن آئلینڈ میں اور کہا جاتا ہے ٹیررسٹ نمبر 1، دہشت گرد نمبر 1، اس کو وہی کام کے لیے رہائی کے بعد ملتا ہے ایوارڈ نوبل پرائز فار پیس. یہ نہیں کہ پہلے وہ برا انسان تھا اور پھر اچھا بنا، وہی کام کے لیے جس کے لیے اسے قید کیا جاتا ہے اسی کام کے لیے اس کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. یہ ہے میڈیا. ٹیررسٹ نمبر 1 کو ملتا ہے نوبل پرائز فار پیس. تو میں یہ پتہ لگتا ہے کہ جو بھی پاور میں ہیں، جو بھی طاقت میں ہیں، جو بھی لقب وہ طاقتور دیتا ہے وہ لقب اس انسان پہ چپک جاتا ہے. آج کل لوگ یہ نہیں دیکھتے حق کیا ہے، دیکھتے طاقت کس کے پاس ہے. جس کے پاس طاقت ہے جو وہ لقب دیتا ہے وہ لقب چپک جاتا ہے اس انسان پہ. اسلام میں طاقتور ہمیشہ صحیح نہیں، حق ہمیشہ صحیح ہے. حق چاہے وہ امیر یا غریب ہو، راجہ یا فقیر ہو، گورا یا کالا ہو، اسلام میں حق. جو قرآن کی آیت سے میں نے شروع کیا تھا اس تقریر کو، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، سورہ اسراء سورہ نمبر 17 آیت نمبر 81 میں، کہ کہو کہ حق آ چکا ہے اور باطل ختم ہو چکا ہے. ایسی کئی مثال ہے. میڈیا کا اسٹریٹجی نمبر 6، چھٹی اسٹریٹجی جو میڈیا استعمال کرتی ہے جسے کہتے ہیں ڈبل سٹینڈرڈز، اردو میں کہیں گے دوگلا پن. ڈبل سٹینڈرڈز. میڈیا کہتی ہے کہ مسلمان خواتین حجاب میں ہیں، یہ خواتین پہ اسلام ظلم کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ حجاب میں ہیں. دوسری اور ہم دیکھتے کرسچن نن، کرسچن سسٹرز، وہ بھی حجاب میں، اس کا بھی سر ڈھکا ہوا ہے، لیکن کہتی ارے واہ یہ خواتین کتنی ماڈسٹ ہے، ماشاءاللہ کتنا پردہ کرتی ہے. تو مسلمہ پردہ کرتی ہے، حجاب کرتی ہے، تو کہا جاتا ہے یہ خواتین پہ ظلم ہو رہا ہے. کرسچین سسٹرز نن جب پردہ کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ دے آر ماڈسٹ. مسلمان جب داڑھی رکھتے ہیں، ٹوپی پہنتے ہیں، کہا جاتا ہے دہشت گرد، یہ داڑھی والا ٹوپی والا دہشت گرد. جب سکھ داڑھی رکھتے ہیں اور پھیٹا باندھتے ہیں کہا جاتا ہے واہ کیا مذہبی انسان ہے، اپنے مذہب کا پالن کر رہا ہے. مسلمان داڑھی رکھتا ہے، ٹوپی پہنتا ہے، دہشت گرد. سکھ داڑھی رکھتا ہے، پھیٹا باندھتا ہے، مذہبی انسان. ڈبل سٹینڈرڈز، دوگلے پنا. آپ دیکھیں گے انڈین میڈیا میں بھی کئی بار آتا ہے. حیدرآباد میں ایک 50 سال کا عرب، 50 سال کا مسلمان عرب نے 18 سال لڑکی کے ساتھ شادی کیا. فرنٹ پیج، 50 سال کا عرب مسلمان 18 سال لڑکی سے شادی کیا. دوسرے دن 50 سال کا مرد غیر مسلمان 8 سال کی لڑکی کو ریپ کرتا ہے، بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے. آتا ہے نیوز بریف میں، چھوٹا سا نیوز اندر کے پیج میں، پیج نمبر 11، پیج نمبر 13. ایک 18 سال کی لڑکی مرضی سے شادی کرتی ہے 50 سال کے مرد سے، آتا ہے فرنٹ پیج. ایک 50 سال کا غیر مسلمان بلاತ್ಕಾರ کرتا ہے، زنا بالجبر کرتا ہے 8 سال کی لڑکی کے ساتھ، آتا ہے نیوز بریف میں. کیوں؟ ڈبل سٹینڈرڈز. ہم دیکھتے ہیں اکثر کہا جاتا ہے مسلم ٹیررسٹ، مسلم ٹیررسٹ، اسلامک ٹیررزم. اور آپ دیکھیں گے ایک پینل تھا ہمارے ایگزیبیشن میں کہ کئی بار دو اپوزٹ ہو ہی نہیں سکتا. مثال کے طور پہ اگر میں کہوں کہ آئس ایز کاٹ آن فائر، برف پر آگ لگ گئی، یہ ممکن ہی نہیں، برف آگ پکڑ ہی نہیں سکتا. اگر میں کہوں گا 4 سائیڈڈ ٹرائنگل، 4 کونے والا ٹرائنگل، ٹرائنگل کے 4 کونے ہو ہی نہیں سکتے، ٹرائنگل کے 3 کونے ہوتے، یہ کانٹرڈکٹنگ ہے. اگر میں کہوں گا ہاٹ آئس کریم، گرم آئس کریم، ہو ہی نہیں سکتی. اسی طریقے سے اسلامک ٹیررزم،
اسلام مطلب امن، ٹیررزم مطلب امن کے خلاف، تو اسلامک ٹیررزم ہو ہی نہیں سکتا، ایک مسلم ٹیررسٹ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور بھٹک جاتے ہیں اور اسلام کے خلاف کچھ کام کرتے ہیں، تو اسے مسلم ٹیررسٹ نہیں کہیں گے آپ، وہ تو بھٹکا ہوا، وہ تو اسلام کے دائرے کے باہر ہے اور وہ بے گناہ لوگ کی جان لے رہا ہے۔ لیکن اب میڈیا کو دیکھتے ڈبل سٹینڈرڈز کیا ہے۔ جب میں یو کے میں گیا تھا 3 سال پہلے، میرا لیکچر تھا، میں چیف اسپیکر تھا، جو کانفرنس آن ٹیررزم، دہشت گردی پہ کانفرنس تھا۔ تو اس کے بعد برمنگھم میں ہماری کرو ساتھ میں تھی، ہم لوگ شوٹنگ کر رہے تھے۔ شوٹنگ مطلب فلمنگ، ہم لوگ فلمنگ کو بھی شوٹنگ کہتے، تو بندوق کے ساتھ نہیں تھے، کیمرہ کے ساتھ تھے۔ ہم لوگ ایک گریو یارڈ میں ایک یہودی قبرستان میں شوٹنگ کر رہے تھے، تو دیکھیں 7-8 لوگ ٹوپی داڑھی والے، تو ایک یہودی نے دیکھا، فوراً پولیس کو فون کیا۔ ہم نے شوٹنگ ختم کر لیے، فلمنگ ختم کر لیے، پھر پتا چلا کہ پولیس ہم لوگ کو ڈھونڈ رہی ہے، یہ کون 8-9 لوگ داڑھی ٹوپے والے، ابھی قبرستان میں کس کی جان لیں گے ہم بھائی؟ تو پتا چلتا ہے کہ لوگ ہمیں ڈھونڈ رہے۔ پھر ایک مشہور مسلمان چیف آف پولیس کو فون کرتا ہے کہ آپ کس کو ڈھونڈے؟ نہیں، ہم کو پتا چلا کچھ لوگ وہ یہودی قبرستان میں کچھ چیز کرنے کے لیے آئے۔ تو مسلمان نے کہا کیا میں نے چند دن پہلے آپ کو DVD دی تھی ایک مقرر کی، ذاکر نائک؟ ہاں میں سن چکا ہوں، کیا اچھی تقریر تھی، وہی انسان تھا، وہی انسان تھا، وہ آدمی تھا قبرستان میں، مجھے پتا نہیں۔ وہ ڈھونڈ رہے کون داڑھی ٹوپی والا قبرستان میں کیا کر رہے۔ یہی یو کے میں، یہی انگلینڈ میں اکثر ہم جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو بے گناہ لوگ کا جس نے قتل کیا ہے وہ ہے IRA، آئرش ریپبلکن آرمی۔ یہ آئرش ریپبلکن آرمی، یہ آرمی ہے، یہ خصوصاً کیتھلکس ہے، کرسچن میں بھی 2 بھاگ ہیں، کیتھلکس اینڈ پروٹسٹنٹ۔ یہ کیتھلک لوگ ہیں، انہیں کبھی بھی کیتھلک ٹیررسٹ نہیں کہا گیا ہے، کبھی بھی کرسچن ٹیررسٹ نہیں کہا گیا، کہا گیا IRA، آئرش ریپبلکن آرمی۔ علاقے کے بنیاد پہ جانا گیا ہے، مذہب کے بنیاد پہ نہیں۔ ہم جانتے ہیں ٹیمل ٹائیگرز، LTTE، لبریشن ٹیمل ٹائیگرز علم، کبھی ہندو ٹیررسٹ کہا گیا ان کو؟ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہیں۔ الفا آسام میں، یونائٹڈ لبریشن فرنٹ آف آسام، خصوصاً ایک ایسا آرگنائزیشن ہے، ٹیررسٹ آرگنائزیشن، جو خصوصاً مسلمان کا قتل کرتا ہے، اسے کبھی بھی ہندو ٹیررسٹ نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ لیکن مسلمان میں پکڑا جاتا ہے، اسے کہا جاتا ہے مسلم ٹیررسٹ۔ کیوں؟ وائی دی ڈبل سٹینڈرڈز؟ وائی؟ اور تفصیل آپ اگر جاننا چاہتے تو میں تقریر سنیے، از ٹیررزم اے مسلم مونوپولی، جو 2 سال پہلے میں نے دی تھی سن مقراظ ہال میں، اور 1 مہینے پہلے جو اردو میں دی تھی، کیا آتنکواد مسلمانوں کی وراثت ہے؟ اس میں ڈیٹیل میں اس کا ذکر کیا ہوں میں نے، وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے صرف چند باتیں اور کہوں گا۔